اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیوز کو فالو کیا جائے، لائک کیا جائے، کمنٹس دیے جائے اور زیادہ سے زیادہ وائرل کیا جائے۔ پیروں کے تلووں کی درد جو ہے یہ نیچے سے بھی ہوتی ہے اور پیروں کے تلوے کے اوپر والے سارے جبڑے میں بھی ہوتی ہے، اور یہ نیچے والا حصہ بھی سارا درد کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا اوپر والا سارا حصہ درد کرتا ہے، بعض لوگوں کے صرف یہ پیروں کی جو اگلے حصے میں انگلیاں یہ درد کرتی ہیں، لیکن اس کی وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، یہ کس وجہ سے ہے، اور علاج کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو شفا مل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، لیکن مرض کو جب سمجھ کے اس کا علاج کیا جائے تو الحمدللہ ضرور ماشاءاللہ سے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیروں کے تلوے کی جو درد کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیسیکلی جب پیر آپ لوگوں کے درد کرتے ہیں نیچے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پیر ٹھنڈے رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، سڑتے بھی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ تو کہیں گے آگ نکل رہی ہے لیکن جل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ٹھیک ہے آگ بھی نکل رہی ہو، جل بھی رہی ہو، مگر جب آپ کے جوتے میں پیر آپ اپنے پاؤں جو ہے وہ جوتے میں رکھتے ہو ان میں پسینہ نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے پاؤں ٹھنڈے ہیں، اور پسینے کی کمی کی وجہ سے آپ کے یہ پاؤں جو ہے وہ درد کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے مسام بند ہے، اگر اس کے مسام کھول دیے جائیں، پسینے کو لے آئیں، تو یہ مستقل درد سے شفا آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اوپر والے حصے کا بھی یہ حساب ہے کہ آپ لوگوں کا اسپیشلی اوپر والا جبڑا جو وہ ٹھنڈا رہتا ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو پاؤں کے اگلے حصے میں یہ پرابلم ہوتی ہے ان کی پیروں کی جو انگلیاں ہیں یا آدھا پاؤں تھوڑا سا ساتھ میں ملائیں تو اگلا حصہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ یار اس حصے کو اس حصے کو گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پسینے کی بھی کمی ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے اس لیے پسینہ نہیں آتا، اور خون گاڑھا اس لیے ہاتھ پیر جو ہے وہ جسم کے کنارے ہیں تو ان تک جو ہے وہ خون نہیں پہنچتا نا۔ جب ان تک خون کی سپلائی نہیں پہنچتی، ہاتھ اور پاؤں جب ٹھنڈے رہیں گے، اسپیشلی پاؤں کے اوپر بہت زیادہ لوگ تکلیف کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، اور خاص طور پہ ان ملکوں کے اندر جو ٹھنڈے ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو وہ مسلسل اپنے پیروں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے، جوڑوں کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں، تو ان کو ایسی غذائیت یا ایسی ادویات جو ان کو 100% تندرست رکھیں، کوئی نقصان نہ دے، ان کو خون کو پتلا رکھیں اور خون کی سرکولیشن کو بڑا بہترین کر کے پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ اس کی سرکولیشن کو بیلنس کر کے چلاتے رہیں، ٹھیک ہے جی، ہر کنڈیشن میں، تو وہ لوگ ان تمام مرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ خون پتلا کرنے کے لیے گردوں کے نظام کو بہتر کرنا پڑتا ہے تاکہ جو خون میں فاسد مادے ہیں وہ پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شفا 100% ممکن ہے، بعض کا کوئی دوائی لگائی بھی جا سکتی ہے اور 100% کھانے سے آپ لوگ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں۔ تو پہچان کر کے جب علاج ہوگا تو زندگی شفا بنے گی انشاءاللہ۔